اسلامی ممالک کے سربراہان پہلی بار سر جوڑ کر بیٹھے۔ یاسر عرفات کی 35 برس پر محیط جدوجہد اور فلسطینیوں کی نمائندگی آج بدترین تشدد کا شکار ہونے والے غزہ کے بے قصور شہری معاہدے کے تحت اسرائیل کے زیر تسلط علاقے مصر اور اردن کو واپس کر دیے گئے، لیکن فلسطینی عربوں کی آبادی بڑھنے کا خوف اسرائیلیوں پر مستقل طاری رہا۔ آنے والے کئی برسوں تک حالات بہت زیادہ مختلف نہیں رہے۔ سال 2005 میں غزہ کی پٹی پر اپنا قبضہ ختم کرنے کے باوجود بار بار مسلح کارروائیوں کے ذریعے اسرائیل آج بھی مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک پر عملاً قابض ہے۔ آکوپائڈ ویسٹ بینک کہتے ہیں، وہاں پہ تقریباً 8 لاکھ یہودی جو ہیں وہ آباد کیے جا چکے ہیں، مگر وہ کون یہودی ہیں؟ وہ ہیں رشین جیوز۔ پیلسٹینینز اس وقت اپنا خون دے کر انہوں نے اپنی ریزسٹنس کو، اپنے حق خود ارادیت کو، اپنے حق زمین کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ مقبوضہ علاقہ ہے، اس میں اقوام متحدہ کہتی ہے کہ جو بھی یہودی آباد کا 7.5 لاکھ کے قریب ہیں وہ آباد ہیں، وہ ٹوٹل اللیگل ہے، ٹوٹل، اور کسی بھی سمجھوتے کی صورت میں انہیں وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اگست 1969 جامع الاقصی میں آتش زدگی کے ایک واقعے کے بعد یروشلم کے مفتی امین الحسینی کی درخواست پر اسلامی ممالک کے سربراہان پہلی بار سر جوڑ کر بیٹھے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا قیام عمل میں آیا اور آج نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ تنظیم فلسطین سمیت اسلامی دنیا کو درپیش کسی مسئلے کو خاطر خواہ حل نہیں کر سکی۔ ہمیں دنیا کے مظلوم ممالک کے اتحاد کی بات کرنی چاہیے، جس میں لیٹن امریکہ ہے، افریقہ ہے، ایشیا کے سارے ممالک ہیں۔ اسلام کے نام پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اسے وسیع انداز میں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو OIC کی بات کر رہے ہیں آپ، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بس ان میں کوئی عملی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ابھی جو OIC کا سمٹ ہوا، ایک تو 30 روز بعد ہوا۔ پہلی بات تو یہ دیر آئے درست آئے، اور پھر سوال یہ کہ کیا درست آئے؟ یاسر عرفات کی 35 برس پر محیط جدوجہد اور فلسطینیوں کی نمائندگی اور انتظامی تنظیموں سے جڑی پیچیدگیوں سے قطع نظر تمام اسلامی ممالک، تمام عالمی طاقتیں اور تنظیمیں اسرائیل فلسطین تنازع حل کرنے یا فلسطینیوں کے حقوق دلوانے میں بری طرح ناکام رہی ہیں۔ ادھر فلسطینی تنظیموں فتح اور حماس کے درمیان نمائندگی پر آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھا۔ سال 2007 میں بہرحال غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھال لیا۔ تب سے اب تک اسرائیل حماس کے خلاف کارروائیوں کی آڑ میں بچوں، عورتوں اور بزرگوں سمیت معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بناتا آ رہا ہے۔ دوسری جانب آج بدترین تشدد کا شکار ہونے والے غزہ کے بے قصور شہری پانی، خوراک اور ایندھن کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جو فضائی حملے کیے، بحری حملے کیے، زمینی حملوں کی آڑ میں اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لاکھوں لوگوں کو شمالی غزہ سے بے دخل کر دیا۔ کھانے کو نہیں ہے اور وہاں پانی پینے کو نہیں ہے، میں دوائیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہی۔ انہوں نے ہوٹلز اڑائے، انہوں نے بستیاں برباد کیں، انہوں نے قتل عام کیا۔ اسرائیل کی بے ایمانہ جارحیت شروع ہو گئی، 16,000 لوگ ظاہر مارے گئے، ہسپتالوں پہ حملہ ہوا، مرنے والوں میں بیشتر بچے ہیں، فیملیز ختم ہو گئیں۔ اس وقت پورے مغرب کی عوام فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اس صورتحال کے سبب مغربی رہنماؤں پر بھی شدید دباؤ پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ پیرس اور مونٹریال میں اسرائیل کے خلاف غیر معمولی مظاہرے فلسطین کے مسئلے پر فرانسیسی ذہن کے مختلف ہونے کا ایک بار پھر اندیہ دے رہے ہیں۔ ادھر روس اور چین سمیت کئی ممالک فوری جنگ بندی پر واضح زور دے رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی مظاہروں اور ریلیز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کراچی میں منعقدہ بڑی ریلی میں تمام سیاسی، فکری اور پیشہ ور حلقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے فلسطین کے مسئلے پر ایک ہو کر بھرپور شرکت کی۔ پہ جو گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ وہ وقت نہ گزارے۔ ان پہ ہزاروں لاکھوں اٹیک ہوئے، بچے ہیں، معصوم ہیں، جن کے ماں باپ چلے گئے۔ ہمارے مسلمان ملکوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس مشکل کو وہ لوگ جھیلنا جانتے ہیں، اس طرح وہ اپنے بچے لے کر دفنا رہی ہیں۔ لیکن عرب دنیا
اپنے تمام تر اجتماعی مقاصد بھول کر اس مسئلے پر کم و بیش خاموش ہے۔ دیگر اسلامی اور فلسطین کے حمایتی ممالک بھی مکمل طور پر غیر فعال دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ فلسطینیوں سے حقیقی محبت کرنے والی یہ تمام اقوام ایک جانب شہنشائیت اور مطلق العنانیت کے زیر عتاب ہیں، تو دوسری جانب یہ تمام اقوام سیاسی اور سفارتی اہلیت کے شدید فقدان کا شکار ہیں، جبکہ فلسطین کی نتیجہ خیز حمایت کے لیے ان ممالک میں اب سیاسی اور معاشرتی تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔